السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا ونصلی اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج سے انشاءاللہ اردو میں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آج گناہ اور اس کے مراتب یہ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ گناہ یعنی بڑے کبائر اور چھوٹے صغائر دونوں بھی گناہ ہیں۔ بڑے گناہ یعنی کبائر، زنا کرنا، چوری، ڈکیتی، حچیہ کرنا یا سود لینا، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے احکام کو پامال کرنا، نماز چھوڑ دینا، حج کے ترک کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ مگر ہم آج اس کے تعلق سے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کو چھوڑ کر ہم ایک الگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے نیت کے اعتبار سے، ہمارے ذہنیت کے اعتبار سے، ہمارے حالات کے اعتبار سے یہ گناہ کون سے مراحل پر پہنچ سکتا ہے، کیسے کیسے انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے روح سے دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 132 یہ آیت میں بتا رہے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مراتب رہتے ہیں، درجات رہتے ہیں۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے، ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گناہوں کے مراتب ہوں گے، گناہوں کے مراتب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں گناہوں کے مراتب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو کوئی بھی ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اس کو اس کے راہ پر ڈھستا ہوا چلے جائیں گے۔ مطلب یعنی استدراج کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گناہوں میں سامنے لے کر جانا۔ ایک بڑا گناہ کرنے کے بعد اس سے بھی بڑا گناہ کرنے کے لیے اس کو آسانی فراہم ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بات غور کرنا ہے، اللہ کے خوف کے بغیر گناہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا سوال کرتے ہیں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، وہ اللہ کے مکر سے، اللہ کے خوف سے نادان ہیں۔ اللہ کے جو بھی خوف آنے والا ہے اس سے وہ لوگ نادان ہیں، اللہ کا جو بھی قہر ٹوٹنے والا ہے اس سے وہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے خوف کے بغیر بھی ہم کوئی گناہ کریں گے، یہ گناہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہوئے، مومنوں کے بارے میں کہتے ہوئے سورہ نجم آیت نمبر 32 میں کہہ رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ کبائر اثم سے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اور فحاشی کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ کر۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے پروردگار کا مغفرت بہت وسعت ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم جب
تم کو دنیا میں پیدا کیا اس وقت سے تم کو جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم جب تمہارے ماہوں کے پیٹ میں ہو تب بھی وہ تم کو جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پاک باز مت ٹھہراؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کون تقوی والا ہے۔ اس میں دیکھیے پہلا جو پارٹ ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں سے اور فحاشی کاموں سے بچتے ہیں۔ یہاں پہ فحش یہ خود بڑا گناہ ہے، مگر کبائر الاثم بولنے کے بعد فواحش بولنے کا مطلب یہ ہوا یہ فحاشی کامیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح ایک درخت کے اس کے جھڑیں زمین میں پھیلتا ہوا چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ فواحش بھی ہمارے زندگی میں جھڑ پکڑ لیتی ہے، ایک دم کیا بولتے ہیں اس کو، جڑوں کی طرح ہمارے زندگی میں پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے، ایک دم مضبوطی سے تھم جاتا ہے۔ جو بھی فحش کے لیے عادی ہو جاتا ہے، زنا کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلسل اس گناہ کو کرتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں دیکھیے، جو مشرزنی کرتے ہیں یا نہیں تو کیا گندے فلم دیکھتے ہیں، وہ اس کو ایک بار کر کے نہیں چھوڑتے، بلکہ بار بار اس کام کو دہراتے جاتے ہیں۔ یا نہیں تو شراب پینے والے یا جوا کھیلنے والے یا سود خور یہ سب رہتے ہیں، کیا ہے یہ سب فحش کام ہے جو بار بار کیا جاتا ہے، ایک بار سے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے کیا کرا، فواحش اس چیز کو خصوصاً بیان کیا۔ یہاں پہ لمم کے بارے میں بہت سارے تفصیلات آتے ہیں ہمارے پاس۔ اس کی چھوٹی سی تفسیر یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بولا جاتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں بہت سارے آیات اور احادیث کی دلالت کرتے ہوئے بخاری کے ایک روایت آتی ہے جو ہے 6612 بخاری میں یہ روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ جس روایت کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی لمم کی جو تفسیر کرتے ہیں، اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا۔ ما رأیت شیئا اشبہ باللمم مما قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جو تفسیر کرتے ہیں لمم کے بارے میں، اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علی ابن آدم خطہ من الزنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابن آدم کو زنا کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ لکھ دیا ہے۔ ادرکہ ذالک لا محالۃ، یعنی وہ اس کو پا کر رہے گا، کوئی راستہ نہیں۔ فزنا العین النظر، یعنی آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے اس کو دیکھنا، زنا کو دیکھنا۔ وزنا اللسان المنطق، اپنے زبان کی زنا کیا ہے، اس کے تعلق سے بات کرنا، فحش بات کرنا۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس کی زنا کیا ہے، زنا کو چاہنا اور اس کی خواہش کرنا۔ والفرج یصدق ذلك او یکذبہ، ہمارے فرج کیا کرتا ہے، ہمارے شرمگاہ یہ چار چیزوں کو تصدیق، اس کو مکمل کر کے تصدیق کرتا ہے یا اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس چیز کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر کیا ہے لمم کے بارے میں۔ ان سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کرنے والے کوئی بھی نہیں ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بارے میں تعریف بھی کیا ہے، ان کے علم کے بارے میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے کہتا ہے، هو اعلم اذ انشأکم من الارض، یہ سب کرتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ مت سوچو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے کو نہیں جانتا، تم کو نہیں جانتا ہے۔ وہ تم کو جب سے دنیا میں پیدا کیا اور تمہارے ماہوں کے پیٹ میں ڈالا، تب سے تم کو جانتا ہے۔ تم اپنے آپ کو شیخی نکو بگارو، شیخ نکو بنو، بلکہ وہ جانتا ہے کون ہے اس سے زیادہ ڈرنے والا۔ اور دوسرا ایک تفسیر اس لمم کا، ہم
ایک مومن زندگی میں ایک ایسا گناہ کرتا، اس کے بعد اس گناہ کا توبہ بھی کر لیتا اور اس گناہ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں کرے گا، ایسی گناہ جو پہلے مرتبہ کیا ہوگا اس کو بھی لمم کہا جاتا ہے. جیسا کہ غامدیہ کے عورت کے بارے میں ہم سنے ہوں گے حدیث کو، غامدیہ عورت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصدیق کرتی ہے میں نے زنا کر دیا ہے، تو 3 مرتبہ انکار کرنے کے بعد 4تھا مرتبہ قبول کر کے اس کو رجم کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غامدیہ عورت کے بارے میں کہتے ہیں آج اس نے جو توبہ کیا، اگر مدینے والوں کے درمیان اس توبہ کو بانٹ لیا جائے سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات ہے. اور تیسری ایک تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ترمذی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ان تغفر جم و ای عبد لک لا علم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اس طرح کہ اگر تو معاف کرنا چاہا تو پورا معاف کر دے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے تمہارے بندوں میں کوئی بھی نہیں ہے، مطلب تمہارے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے سب لوگ ہیں، کوئی بھی کیا ہے اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تعلق سے، اس کی نسبت سے سورہ نساء میں آیت نمبر 32 میں یہ کہہ رہے ہیں ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے ایک کریمانہ اور بزرگ والا ایک راستہ تیار کر کے رکھیں گے جنت میں. اور اسی طرح چوتھی ایک تفسیر لمم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مال و عیال کو اور بیوی اور بچوں کو، ماں باپ کو فتنہ کہا ہے، یعنی یہ ہمارے اہل عیال کیا ہے ہمارے لیے ایک فتنہ بن سکتے ہیں. یا فتنہ گناہ نہیں ہے، مگر فتنہ کیا ہے، ہم کو ہمارے دین سے، ہمارے کیا ہے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جو بھی غافل کر سکتے ہیں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، فتنہ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینگتے ہوئے مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخود یعنی اپنے آپ میں آپا کھو لے کے کیا کر رہے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پھر سے یہ کیا ہے ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کیا بول کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہی ٹھیک کہا، تمہارے اہل و عیال تمہارے لیے کیا ہے فتنہ ہے. اور ہم اب اصل ٹاپک پر آئیں گے جس کے لیے ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس ٹاپک پر آئیں گے. دوسرا ایک گناہ ہو سکتا ہے، پہلا کیا ہے خود بڑے گناہ کرنا، یعنی زنا کیا ہے، چوری ڈکیتی قتل غارت گری، یہ سب کیا ہے بڑے گناہوں میں شمار ہوتے. اس سے بھی بڑا گناہ ایک مرتبہ ایک کیا ہے درجہ اوپر جا کے کیا ہے یہ گناہ کرنے کے بعد اس میں اصرار کرنا، اصرار المعصیہ، یعنی ایک گناہ میں تکرار لانا، یعنی بار بار اس گناہ کو دہرانا، یہ کیا ہے گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ لوگ فواحش کاموں سے دور رہتے ہیں اور اگر کوئی فحش کام اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی کیا ہے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ اس گناہ کو پھر سے دوبارہ نہیں کرتے. یعنی اس گناہ کو اصرار کرنا، اس گناہ میں کیا ہے ہم ٹھہر جانا، بار بار اس گناہ کو دہراتے جانا، یہ گناہ کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران 172 یعنی 132 میں کیا ہے یہ آیت ہے نقل ہے. اور تیسری ایک درجہ، تیسرا ایک منزل کیا ہے اس سے بھی بڑا گناہ کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ کیا ہے،
ہمارے تیسرا ایک گناہ جو گناہ کرنے سے بھی تیسرا ایک منزل گناہ کرنے سے بھی بہت بڑا کیا ہے، ہمارے خاندان میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے دوستوں میں ایک گناہ کے لیے کیا ہے ہم مدد کرنا. ایک گناہ کر رہے ہیں لوگ، اس گناہ میں ہم ساتھ دینا، سود لے رہا ہے ہمارا دوست، اس کا ساتھ دینا، اس کے لیے گواہی کا سائن کرنا، سگنیچر کرنا، یا نہیں تو کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کام کر رہا ہے، کوئی زنا کرنے جا رہا ہے، کوئی چوری ڈکیتی کرنے جا رہا ہے، اس کو چھپانا، یا نہیں تو اس کے ساتھ جانا، یا ہمارے کیا ہے گھروں میں کوئی برا کام ہو رہا ہے، آج برا کام ہونے والا ہے ہمارے بیٹیوں سے، ہمارے بھائیوں سے، یا نہیں تو ہمارے بچوں سے گناہ کا کام ہونے والا ہے، اس کو دیکھ کر انجان کر دینا، کیا ہے اس کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر نہیں کریں گے. العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور المرأة المترجلہ، مرد کی طرح سلوک کرنے والی ایک عورت، الدیوس، یعنی الدیوس یعنی کون ہے، ہم اس کے خاندان میں گناہ کو قبول کرنے والا، گناہ کو ساتھ دینے والا، خاموش بیٹھنے والا، اس کی بھی کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے دن نظر نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کا جہنم ٹھکانہ ہوگا. اور چوتھا ایک منزل کیا ہے، تصریع المعصیہ، یعنی اس گناہ کو پہلی مرتبہ کرنے والا، گناہ کو شروع کرنے والا، جیسا کہ آدم کے بیٹے پہلی مرتبہ گناہ قتل کا گناہ کیا ہے شروع کیا تھا، اسی طرح کوئی گناہ ہمارے گاؤں میں کوئی کیا ہے فلم تھیٹر نہیں تھا، ہم ہی پہلے فلم تھیٹر لانے والے تھے، کوئی سود خور لینے والا نہیں تھا، اس کو ہم نے کیا ہے شروع کیا ہے، یا نہیں تو کیا ہے ایک واٹس ایپ گروپ جس میں فحاشی پھیلتا ہو ایسا واٹس ایپ گروپ ہم نے شروع کیا ہے. ہمارے گھروں میں اب تک ٹی وی نہیں تھا، اب ہمارے زمانے میں ہمارے کیا ہے قیاد میں وہ ٹی وی ہمارے گھر میں آ رہا. تو یہ کیا ہوگا، پہلے ہم نے ایک گناہ کو شروع کیا، اس کے بعد آنے والے تمام چیزوں کا ذمہ دار کون بنیں گے، تمام گناہوں کا ذمہ دار کون بنیں گے، ہم ہی بنیں گے. دیکھیے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها وبعدہ من غیر ان ینقض من اجورہم شیئا. کوئی آدمی اس اسلام میں حسن کام، نیک کام کرے گا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، اس کے بعد آنے والے کریں گے. اور اسی طرح ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ. یعنی کوئی آدمی برا کام کرے گا اور کیا ہے اس کو کیا ہے آئینہ بنائے گا، اس کو آئیڈیل بنے گا، تو کیا ہے اس کے بعد آنے والے جو بھی کریں گے اس کا بھی جو گناہ ملے گا اس کو ملے گا. رواہ ترمذی اور مسلم، یہ صحیح روایت ہے. اور اسی طرح پانچواں ایک مرتبہ المحبہ بشیوع الفاحشہ، یعنی چاروں میں ہمارے گناہوں کا جو بات ہے وہ پھیلنا چاہیے. یہ ہم کیا ہے ہم دل سے چاہتے ہیں، ہم کوئی گناہ نہیں کیا یا کوئی کیا کام کر دیا ہے، مگر وہ لوگوں میں پھیلنے کے لیے، لوگوں میں کیا ہے شیوع ہونے کے لیے یا پھیلنے کے لیے کیا ہے ہم چاہتے ہیں، ہمارے محبت ہے، ہماری اچھا ہے کہ ہو لوگوں میں پھیلے، ہمارے گناہ کے بارے میں چرچا ہو، لوگوں میں واہوائی ہو اس گناہ کے بارے میں. تو یہ گناہ کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کا کیا ہے بنیاد کیا ہے، کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اسی کی حد تک ہے، مگر آج کل میڈیا والے کیا کر رہے دیکھو، مسلمانوں میں 10 لوگوں میں سے صرف ایک آدمی کیا ہے گناہ کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے 9 جنوں کو بھی غلط ٹھہرا کر میڈیا والے پورے لوگوں میں واہوائی مچا دیتے ہیں اور پوروں کو بدنام کرتے ہیں. تو یہ کونے میں بیٹھ کر گناہ کرنے والا اس کو ایک ہمت ملتا ہے کہ ہمارے طرح میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے
اور بھی ہیں، اس کو ایک ہمت مل جاتا ہے، اس کو ایک تسکین سکون مل جاتا ہے، قلب کی کیا سکون مل جاتا ہے، تو وہ اور گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفواحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی جو کوئی بھی فحش کام لوگوں میں، ایمان والوں میں پہننے کے لیے وہ لوگ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے، ان لوگوں کو دردناک عذاب ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں تو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے عذاب کو کھینچ کر لانے والا ایک عمل کیا ہے؟ گناہ کو کیا ہے چاہنا، لوگوں میں پھیلانے کے لیے چاہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عذاب کو کیا ہے کھینچ کر لانے والا۔ اور چھٹا ایک کیا ہے منزل، ایک درجہ آگے بڑھ کر کیا ہے الاعتزاز بالدم، یعنی اس گناہ کے لیے فخر محسوس کرنا، اس گناہ کے لیے فخر محسوس کرنا۔ اور یہ کوئی آدمی آ کے ہمارے سامنے کہے اللہ سے ڈرو تو کیا بولتے ہم؟ علیک بنفسک، یعنی تمہارا کام تم دیکھ لے کے جاؤ، ہم کو بولنے والے کون ہیں تم؟ یہ بولنا، یہ ایسا سمجھنا یا نہیں تو یہ کرنا کیا ہے بہت بڑا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ اس کے گناہ کو انہیں شرمندہ ہے ہی نہیں۔ وہ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر فخر محسوس کر رہا۔ آج کل کے زمانے میں دیکھو مس انڈیا یا نہیں تو مس یونیورس بولتے ہیں، وہ ننگے نیم عریانی پہ کیا ہے لوگوں کو اپنے جسم فروش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو ٹی ویوں میں فخر کرتے ہیں، میں مس انڈیا ہوں، میں مس یونیورس ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، بلکہ ان کے اعضاء و جوارح پوروں کو کیا ہے نظروں کے سامنے لاتے ہیں۔ وہ گویا کہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں میں دنیا کے سب سے بڑا زانی ہوں، میں دنیا کے سب سے بڑی زانی ہوں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر فخر بھی یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں۔ کیا ہے؟ ایسا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 206 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ان سے کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو تو ان کے گناہیں، ان کے فخر کیا کرے گی؟ ان کی عزت کو، ان کی فخر کیا ہے گناہ کو چھپا لے گی، اور اس کے لیے ان کے لیے کیا ہے جہنم کافی ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایسا گناہ کے اوپر فخر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کرنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آخری میں ساتواں ایک منزل کیا ہے؟ المجاہرہ بالاسم، یعنی گناہ کو واضح کرنا، گناہ کو واضح کرنا، اپنے گناہ کو کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَكُلِّ أُمَّةٍ مُعَافٍ، میرے امت میں ہر ایک بندے کو معافی ہے، إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، یعنی مگر مجاہرین کے علاوہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، مجاہرہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک انسان رات میں ایک عمل کرتا ہے، ثُمَّ يُصْبِحُ فَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، صبح اٹھتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، فَيَقُولُ يَا فُلَانِ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَهُ اللَّهُ عَنْهُ، اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میں رات میں ایسا کیا، یہ گناہ کیا، بلکہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے اوپر پردہ ڈال دیا اس گناہ کو کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ یہ بخاری میں کیا ہے ایک بہترین روایت ہے۔ مجاہرین کے لیے کیا ہے گناہ کا معافی نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دعا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان سب گناہوں کے مراتب سے بچائے، اور کبائر سے بچائے، صغائر کو معاف کرے، اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اسلام کے توفیق دے اور ہدایت دے، اور ہمارے لیے ہمارے نصیب